حدیث سنانے لگا ہوں، ابن حجر اسقلانی حدیث لائے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلے بھی سنے ہوں گے نا اتنے لفظ، اس سے آگے ہیں ابن حجر حدیث کے لفظ لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد اور عورت اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو، جہاں مرد اور عورت اکیلے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضور اگر وہ نیک ہو لکھ لو دل کی تختی پر، میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ فرمایا عیسیٰ کی ماں مریم جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے، عیسیٰ کی ماں مریم، اور فرمایا یحییٰ صرف نبی نہیں نبی کے بیٹے بھی ہیں۔ فرمایا اگر یہ دونوں بھی ہو، ایک نبی ہو اور ایک ولی ہو، فرمایا میں ان کو بھی اکیلے بیٹھنے کی اجازت ہے، تو کس نیکی اور پرہیزگاری کی بات کرتا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو اٹھے سویرے، بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی، فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں۔ حضرت عثمان بڑے نفیس آدمی تھے، بڑی نفاست تھی، کپڑا سادہ پہنتے تھے لیکن لوگ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پہ دھبا نہیں دیکھا، چہرے پر اتنا سا گرد کا نشان نہیں دیکھا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرچہ میک اپ کا آتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی اب اگلی جو بات کرنی ہے اس پہ اپنے آپ کو وقت کتنا دیتے ہو، سجنے میں، سورنے میں، تیار ہونے میں کتنا وقت لگاتے ہو؟ فرمانے لگے حضرت عثمان نے کہا نہیں اتنا تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دیا جائے۔ تو قبر اتنے پیارے کیسے لگتے ہو؟ فرمانے لگے اپنی وجہ سے نہیں لگتا، حضور کی وجہ سے پیارا لگتا۔ کب وہ کس طرح؟ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو دیا ہے، فرمایا ایک دفعہ وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، یوں لگتا ہے اللہ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا ہے۔ لیکن نا باقی جسم چھپا ہوا ہے اور جو ظاہر ہے اس پر وضو کا حکم ہے۔ ہاتھ ظاہر ہے تو وضو کر لو، پیر پردے سے باہر ہے تو ان کو دھو لو وضو میں، چہرہ پردے سے کپڑوں سے باہر ہے تو اس کو وضو میں۔ تو عثمان کا نہیں فرماتے 5 وضو تو میں تازہ کرتا ہوں، پچھلا ہو بھی تو نئی نماز تازے وضو سے پڑھتا ہوں، اور فرماتے اگر میرا قرآن مجید کھولنے کا ارادہ بن جائے تو پھر وضو 6 بھی ہو جاتے ہیں، اور تہجد کے وقت اٹھوں تو 7 بھی ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں علیحدہ سے درود پاک پڑھنے بیٹھوں تو پھر 10-11 وضو بھی ہو جاتے ہیں، اور وضو کرتے رہتے ہو تو اللہ تازگی عطا کر دیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک تاجر کا ذوق بن گیا تھا، تاجر کا کہ کوئی بندہ ادھار لے جائے گا نا، اگر وہ تنگ دست ہوا تو میں نے مہلت دے دی، کوئی نہیں آ جائیں گے، کوئی تو خیر کا کام ذہن میں آیا نا۔ حضور فرماتے ہیں اس کا انتقال ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا جائے گا نا تو رب فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ، تو عرض کرے گا مالک میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، مجھے بتایا جائے کرم نوازی کی بنیاد اور سبب رحمت کی متوجہ ہونے کی وجہ کیا بنی، تو اللہ فرمائے گا تم لوگوں سے کہتے تھے کہ جو تنگ دست ہوا اسے مہلت دینی ہے، جو مجبور ہوا اسے تنگ نہیں کرنا، میں کہتا تھا تو اللہ فرمائے گا تم میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر نہ کروں؟ وہ کوئی تو کام میرے بھائی ہو جائے، کوئی تو خیر والا کام ہو جائے، وقت نہیں ضائع کرنا، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ جد و جہد کرتے رہیں، کوئی نہ کوئی کام، جو مسافر چل پڑتا ہے نا اس کو منزل بھی مل ہی جاتی ہے، لیکن جو سفر شروع نہ کرے اس کی منزل کبھی قریب نہیں ہے۔